ادھر پیچھے چند اشعار سماعت فرمائے. ماں اور بہنوں سے بھی گزارش ہے. آپ پر قربان، آپ پر قربان دل و جان رسول عربی. آپ پر قربان دل و جان رسول عربی. آپ نبیوں کے ہیں، آپ نبیوں کے ہیں سلطان رسول عربی. آپ نبیوں کے ہیں. بولو سبحان اللہ بولو. نیچے کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں پڑھ رہا ہوں، مجھے دیکھیے. آپ کا امتی ہونے کا شرف پانے کو آپ کا امتی ہونے کا شرف پانے کو عیسیٰ کرتے رہے، عیسیٰ کرتے رہے ارمان رسول عربی. عیسیٰ کرتے رہے ارمان رسول عربی. آپ نبیوں کے ہیں. آپ کے صدقے میں ہم لوگ مسلمان ہوئے. آپ کے صدقے میں ہم لوگ مسلمان ہوئے. ہم کو حاصل ہوا، ہم کو حاصل ہوا ایمان رسول عربی. ہم کو حاصل ہوا. بطور خاص شعر ہے یہ، سماعت فرمائے. آپ نے قدم مبارک جو زمین پہ رکھا، آپ نے قدم مبارک جو زمین پہ رکھا،
کفر کا، تھم گیا کفر کا طوفان، رسول عربی تھم گیا کفر کا طوفان، رسول عربی۔ آخری شعر ہے، بہت پیارا شعر ہے یہ۔ آپ کے ساتھ جو اللہ نے باتیں کی ہیں، آپ کے ساتھ جو اللہ نے باتیں کی ہیں، ہم اسے کہتے ہیں، ہم اسے کہتے ہیں قرآن، رسول عربی ہم اسے کہتے ہیں قرآن، رسول عربی۔ آپ نبیوں کے ہیں، آپ نبیوں کے ہیں سلطان، رسول عربی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال تعالی فی مقام آخر، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الحیاء شعبۃ من الایمان۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحسنت فرجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، بالخصوص خواتین اسلام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ جس طریقے سے مردوں کا پروگرام پورے اہتمام و انتظام کے ساتھ ہوتا ہے، ویسے عورتوں کا پروگرام بھی اسی اہتمام اور انتظام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ میرے والد حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے، جلسوں کا، مجلسوں کا اہتمام اور انتظام کا اثر بھی جلسوں پر پڑتا ہے۔ بس مولانا آئے، بٹھا دیے کرسی میں، بیان کرو، بولے، لوگوں کو جمع کرے، جتنے آئے آئے، سن لے کر چلے گئے، تو پھر بات تو ہو جائے گی، دو چیزوں کا نقصان ہوگا۔ ایک، وہ بات قبول نہیں ہوگی، دوسرا
اس بات کو سننے کے بعد عمل کے فیصلے نہیں ہوں گے۔ اور یہ بات سمجھ میں، یہ چند حضرات جو مرد سامنے بیٹھے ہیں میری ہمت کے لیے بیٹھے ہیں، تو وہ ایکٹیو بیٹھے رہے تو میں بھی کچھ بول سکتا ہوں، تم نہ دیکھے تو منجے نیند آ رہی ہے۔ کیا حکیم صاحب آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ عورتوں کی جب مجلس ہوتی ہے اس میں قرآن پاک کی بھی تلاوت ہونا چاہیے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے اللہ کی، سنتے ہیں تو سننے کا مزہ ملتا ہے، سنتے ہیں تو پڑھنے کی توفیق ملتی ہے۔ آج عورتیں قرآن سے دور ہیں، ان کے اندر قرآن کا شوق پیدا کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت ان کی مجلسوں میں ہونا چاہیے۔ بار بار قرآن پاک کی تلاوت خوبصورت انداز سے جب عورتیں سنتے رہیں گی، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو مزید سننے کی شوق بھی پیدا ہوگا، پڑھنے کی توفیق بھی ملے گی۔ راستے میں اگر غلاظت ہے، مثال کے طور پر عورتیں بڑے ہی اہتمام کے ساتھ غور سے سنیں۔ ابھی ہمارے قریب میں ایک دوست بول رہے تھے مستورات کا جلسہ نہیں، مشکلات کا جلسہ بول کر، کیونکہ انہوں پردے میں بیٹھے رہتی مولانا، انہوں سن رہی کو بول کر ہمیں یہاں بیان کرتے ہیں، دیکھے تو انہوں کسی اور سے بات کر لے کر رہتے، اور انہوں کتنے بیٹھے ہی وہ بھی معلوم ہوتا نہیں۔ بہرحال یہ ایک اللہ کی بندی بھی بیٹھی رہی، وہ دین کی فکر لے کر آئی، تو قسم اللہ کہ ہم اتنی ہی بات کریں گے جتنا 1000 بیٹھنے پر کرتے ہیں، کیونکہ 2 مقصد ہوتے ہیں ہمارے، ایک اللہ راضی ہو جائے، ایک ہماری باتوں سے کسی کو عمل کی توفیق مل جائے۔ مثال سنیں، راستے میں غلاظت ہے، غلاظت ہے، غلاظت ہے، غلاظت ہے، بولتے رہیں گے تو غلاظت پاک نہیں ہوگی۔ اس غلاظت کو دور کر کے وہاں پر اچھی چیز داخل کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالی ماحول اچھا ہو جائے گا۔ گانا سننا نہیں، قوالی سننا نہیں، میوزک سننا نہیں، بجانا سننا نہیں، بولتے رہیں گے، بولتے رہیں گے، کبھی عورتیں نہیں چھوڑیں گی۔ ان کو یہ کہنا پڑے گا کہ بھائی گانے سننے کے بجائے اللہ کا کلام سنو، رب کعبہ کی قسم اس میں جو مزہ ملتا ہے وہ کسی اور میں ملتا نہیں۔ آج مسلمان قرآن سننا تو دور کی بات، غیر مسلم بھی آج الحمدللہ اللہ کا کلام سن رہے ہیں۔ قرآن کی تاثیر سے وہ واقف ہو چکے ہیں۔ امریکہ معلوم، کرچی کی عورتوں کو امریکہ معلوم؟ ارے بولو بھائی، کیا تمہیں منہ کھولو، لالی پاپ ہے کیا منہ میں؟ بولو، امریکہ معلوم کرچی کی عورتوں کو؟ بیلگام کے بازو ہے نہیں؟ بیلگام کے بازو جی کریں آپ۔ عیسائی ممالک اس وقت کا ساری دنیا کا اپنے آپ کو سپر پاور ملک کہنے والا ہے امریکہ۔ قریب میں الیکشن ہوا تو وہاں کا سابق صدر پریزیڈنٹ آف امریکہ ہار گیا، ایک نیا صدر بیٹھا۔ اب اس وقت امریکہ کا جو صدر ہے، پریزیڈنٹ ہے جو بائیڈن،
میری ماں اور بہنیں آپ سنیں گی تو خوش ہو جائیں گی، جب وہ جیت کر امریکہ کی پارلیمنٹ میں سب سے پہلا اجلاس منعقد کیا، قربان جائیے خدا کی قدرت اور قرآن پاک کے معجزے پر، دعوت و تبلیغ کی محنت پر، کہ امریکہ جیسے اسلام دشمن ملک کے پارلیمنٹ کے پہلے اجلاس کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے ہوا۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اسلام سے دشمنی کرو گے اسلام داخل ہو جائے گا، قرآن سے دشمنی کرو گے قرآن داخل ہو جائے گا، ایمان سے دشمنی کرو گے ایمان داخل ہو جائے گا۔ اور تاریخ گواہ ہے، جو بھی ایمان و اسلام و قرآن کا کٹر دشمن بنا، اللہ تعالیٰ یا تو اسے ہدایت دیے یا تو اس کے نسلوں کو ہدایت دیے۔ حضرت عمر، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کا نام آ جائے تو جل جلالہ، پیغمبر کا نام آ جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نبی یا انبیاء کا نام آ جائے تو علیہ السلام یا علیہم السلام، کسی ولی کا نام آ جائے تو رحمت اللہ علیہ۔ ہمارے بڑے کسی بھی حالت میں کیوں نہ مرے ہو، ان کا اگر نام لینا ہے تو ساتھ میں مرحوم لفظ کو جوڑ دو۔ ہمیں ہمارے بڑوں کا نام ایسا لیتے ہیں گویا کہ ہمارے گھروں کے نوکر۔ ٹیپو سلطان، ٹیپو سلطان تمہارا چچا۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ عقیدت محبت کے ساتھ منہ بھر کر القاب و خطابات کے ساتھ اپنے بڑوں کا نام لو۔ کیا کیا سکھانا آج قوم کو، نہ بڑوں کا نام لینا آتا ہے نہ چھوٹوں کو پکارنا آتا ہے۔ ادب سے آج امت خالی، اخلاق سے خالی، تمیز سے خالی، تہذیب سے خالی، آنکھوں کے مسائل نہیں معلوم، زبان کے مسائل نہیں معلوم، ہاتھ کے مسائل نہیں معلوم، ایک 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 جہالت کا پتلا بنے بیٹھے ہیں۔ کس کا؟ جہالت کا پتلا بنے بیٹھے ہیں۔ پہلا پیغام دینا چاہتا ہوں میری ماں اور بہنوں کو، ادب اخلاق سیکھو، زبان کا اچھا استعمال کرو۔ جس گھر میں ادب ہو، جس گھر میں اخلاق ہو، جس گھر کے مرد اور عورتوں کی زبان میں مٹھاس ہو، ان گھروں کو تعویذ کی ضرورت نہیں، ان کے اخلاق تعویذ بن جائیں گے، ان کا ادب تعویذ بن جائے گا، ان کی زبان تعویذ بن جائے گی۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ کرچی کے عورتیں تو تعویذ کیا نہیں جانتی ہوں گی، نہیں انہیں تعویذ کی، ہاں انہیں سب سے بڑی تعویذ حضرت شوہر کے گلے میں پڑتے کی نہیں کہ شوہر بدل جاتا۔ تعویذ کا کام ہی کیا؟ بدلنا۔ نہیں کہا حکیم صاحب، تعویذ کا کام کیا؟ بدلنا۔ تعویذ ڈالتے ہیں کہیں کو حضرت، بدل، بچہ شریر ہے تعویذ ڈالے شریف ہو گیا، بدلا نہیں بدلا۔ دکان میں تعویذ ڈالے، دکان میں بزنس نہیں چلتا تھا اب بزنس چل رہا ہے، دکان بدلا کہ نہیں بدلا؟ ویسے ہی عورت سراپا تعویذ ہے۔ شادی کے بعد شوہر کے گلے میں پڑتے کی نیکی 25 سال جو ماں کا تھا بدل گیا جورو کا۔ تمہارا چھونا سو شادی کے بعد
شوہر اگر بیوی کا نہیں ہوا تو کس کا ہوگا؟ شادی کرتے وقت شوہر بیوی کا ہونے کے لیے، بیوی شوہر کے ہونے کے لیے، آپ اپنے شوہر کو اپنا بناؤ لیکن کسی سے نہ توڑو۔ تمہارے شوہر کو تم اپنا بناؤ، شوہر وہ تمہارا رہے، لیکن بیٹا تو کسی اور کا ہے۔ شوہر تمہارا ہے، بھائی تو کسی اور کا ہے۔ ارے ہے نہیں ہے، منڈی تو ہلاؤ بھائی، ہے نہیں ہے۔ ایسا جلسوں میں بیٹھنا بھی، شوہر تمہارا ہے، ماما کسی اور کا ہے نا۔ وہ تمہیں صرف تمہارے شوہر کو اپنا بناؤ، کسی ماں بیٹے کے بیچ میں دراڑ نہ بنو، بھائی بہن کے درمیان میں دیوار نہ بنو، ماموں اور بھانجی کے بیچ میں نفرت نہ بنو۔ الٹا تمہیں بولنا، تمہارے اماں کو تمہیں دیکھتے نہیں نا جی، آتی کمرے میں گھس جاتی ہے، 10 منٹ اماں کے پاس بیٹھ کر آؤ، یہ ایک جملہ تمہارے زبان سے نکلے گا، خدا کی قسم تمہارے ساس کے دل میں اللہ تمہاری محبت ڈال دے گا۔ الٹا کیا بولتی معلوم ہی نہ، وہ کیا وہ وہاں آکو بیٹھ کو، یہاں آتے سو، یہاں آکو وہاں جانا۔ ہنسے تو حضرت ڈاؤٹ ہو رہا، یہاں بھی یہ مصیبت ہے، چلنا نہیں چلنا حضرت۔ سیدھا بیوی اپنے شوہر کو سیدھا آتے ہی کمرے میں گھسو نہ کو، آتے ہی مجھے دیکھو نہ کو، تمہیں تمہاری اماں کو دیکھو، بعد میں مجھے دیکھو، کیونکہ ماں کو دیکھنے کا ثواب حج کا ثواب ہے۔ اور میں اپنے طرف سے کہہ رہا ہوں، کہیں فضیلت یہ نہیں ہے قرآن حدیث میں اپنے طرف سے بول رہا ہوں، جو بچہ ماں کو پہلے دیکھے گا اسے حج کا ثواب مل جائے گا، سامنے بیوی کیوں نہ ہو۔ ماں کو دیکھ کر اگر بیوی کو دیکھے گا، اس ترتیب پر بیوی کو دیکھنے کا اجر عمرے کا تو مل جائے گا۔ ادھر ماں ہے ادھر بیوی ہے، ڈائریکٹ بیوی کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے تو انہیں ریپیئر کریے نا ہیڈ لائٹ کو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے گھروں کو کسی کے حسد نے برباد نہیں کیا، ہمارے گھروں کو کسی کے جلن نے برباد نہیں کیا، ہمارے گھروں کو کسی کی تعویذ نے برباد نہیں کیا، ہمارے گھروں کو کسی کے جادو اور سحر نے برباد نہیں کیا، ہمارے گھروں کو ہمارے اپنے برے اخلاق نے برباد کیا۔ کیا حکیم صاحب بات صحیح ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میری مائیں میری بہنیں، لمبی چوڑی بات نہیں، سارے عالم کے حالات بہت برے ہیں، ایک گھنٹے کے بعد دنیا کے کیا حالات ہوں گے اللہ بہتر جانتا ہے۔ ایسے وقت میں گھروں کا ماحول اگر نہیں سدھرے گا تو باہر کا ماحول خدا نہیں سدھاریں گے۔ تم سراپا تعویذ ہو لیکن مثبت اور پازیٹیو تعویذ بن جاؤ، منفی اور نیگیٹو تعویذ نہ بنو۔ تم گھر کے اندر سب کی تربیت کرو، خود اپنے شوہر کو سنوارو سدھارو۔ بڑی آپا کو فون کرے گا جی کتنے جی دن ہوا، بڑی آپا کو فون کر کو آہا، تمہاری چھوٹی بہن کی طبیعت برابر نہیں کرتے، تمہیں بھی جاتے نہیں، منجے بھی بلا لگو جاتے نہیں، تمہیں نہیں گئے تو میں بدنام ہو جاتا ہوں جی۔ سبا کو بلا لگو جا رہی کی نہیں، میں بھیا کو بلا لگو جا کو دیکھ لے کر آؤں کی، آہا کیا محبت،
ایسے چھوٹے محبت سے بھرے گھر ہے ہی نہیں. میری بات سمجھتے ہیں کہ کرچی والے؟ میں اردو بگاڑ کو بول رہا ہوں، انہوں سمجھن دے بول کو. کیا حکیم صاحب، میں یو پی بہار سے نہیں آیا، آپا کرناٹک بنگلور سے آیا سو. تو سمجھنا بول کر میں اتنا بگاڑ کو بول رہا ہوں. جس گھروں میں محبت ہو، جن گھروں میں ادب ہو، تمیز ہو، تہذیب ہو، اخلاق ہو، کردار ہو، شرم ہو، حیا ہو، نماز ہو، روزہ ہو، تلاوت ہو، ذکر ہو، بڑوں کا ادب، چھوٹوں کی شفقت ہو، میرے رب کی قسم زمین والوں کو تارے جیسے چمکتے نظر آتے ہیں، آسمان والوں کو ایسے گھر ان سے بھی زیادہ چمکتے ہیں. بدل جاؤ میری مائیں اور بہنیں، بدل جاؤ، اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، بدل جاؤ. تم اپنے گھروں کے اندر سارے عالم کے حالات کی بہتری کی دعا کرو. میرے شیخ قطب عالم حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں، ایک اللہ کی نیک بندی دعا کرتی ہے تو اس کی دعا میں اللہ تبارک و تعالی 70 سے زیادہ اولیاء کا پاور عطا فرماتے ہیں. 70 اولیاء کی دعا میں جو پاور ہوتا ہے وہ ایک نیک گھر کی عورت کی دعا میں پاور ہوتا ہے. کبھی فجر کے بعد 10-15 دعا، کبھی ظہر کے بعد 10-15 دعا، کبھی عصر کے بعد. کیا تم کو حضور سے محبت نہیں؟ جبکہ اس حضور نے تمہیں کتنے احسانوں سے آراستہ کیا. وہ نبی نہ ہوتا تو آج تمہاری حالت کیا ہوتی؟ تمہیں جینے کا پورا اختیار و ادھیکار ملا اس نبی کے صدقے. تم ماں ہو، اس کا تعارف، اس کی پہچان ہوئی نبی کے صدقے. بہن کا اسلام میں، انسانیت میں، لفظ سنو میری باتوں کو، بہن کا اسلام میں اور انسانیت میں کتنا بڑا مقام ہے وہ میرے نبی نے بتایا. تمہارے گھر میں پیدا ہونے کی بشارت نبی نے بتائی. ورنہ جن گھروں میں تم پیدا ہوتی تھی یا عورت پیدا ہوتی تھی یا تم جیسے پیدا ہوتے تھے، اس گھر کے مرد یا تو خود مر جاتے یا تو بچیوں کو مار دیتے تھے. قربان جاؤ میرے آقا، کروڑوں اربوں درود نازل ہو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے آقا تشریف لائے، دیکھا ساری دنیا کے حالات کو. انسان ہو کر بھی انسانیت سے دور ہے، انسان ہو کر محبت سے دور ہے، انسان ہو کر مان و مریادہ سے دور ہے. ارے مغرب اور مشرق کے انسانوں کے درمیان محبت ہونا تو دور کی بات، ایک گھر کے اندر رہنے والے باپ اور بیٹی کے درمیان محبت نہیں ہے. خود کا خون جب انسانی شکل لے کر پیدا ہوتا ہے تو مرد اور لڑکا اور لڑکی کے امتیاز کو سامنے رکھ کر باپ لڑکی کو مارنے پر تلا ہوتا ہے. میرے آقا نے فرمایا یہ بچہ بھی تمہارا خون ہے، یہ بچی بھی تمہاری خون ہے، اسے کیوں مارتے ہو؟ چلو اس کے پیدا ہونے کی بشارتیں میں سناتا ہوں. میرے آقا نے کیا کیا بشارتیں تمہارے وجود پر بتائی ہے، تمہارے پیدائش پر بتائی. اس سے بڑی بشارت کیا ہو سکتی ہے؟ تمہیں معلوم ہو تو سلام کرتا ہوں، معلوم نہیں تو لکھ کر رکھ لو. میرے آقا نے فرمایا جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کے باپ کو خدا کا سلام آتا ہے. اتنا بڑا احسان تمہارے اوپر میری آپا. آج تمہارے پاس جو برقع ہے نا، یہ میرے نبی کا صدقہ ہے. بات لمبی ہو جائے گی،
میں حضرات علماء اور ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں، جیسے ہر جمعہ مردوں کے لیے بیان کا اہتمام ہوتا ہے، ہفتے میں 1 مرتبہ عورتوں کے لیے ہفتے میں 2 مرتبہ بیان کا اہتمام کرو۔ تمہیں آتے ہیں کہ حضرت 2 مرتبہ بول کر مجھے پوچھتے ہیں کہ میں آنا ضروری نہیں، کون سے مولوی صاحب آئے تو بھی وہ باتیں ہوتے، انداز بدلتا ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھو بھی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا ترنم سے پڑھیں گے، چلو 1 2 3 مرتبہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عورتیں بھی پڑھو لیکن آہستہ، درود پڑھنے کو تمہیں عادت بنا لیو، کیا بھی کام کرے تو درود پڑھتے ہوئے کام کرو، درود کی برکت سے وہ کام 100% سکسس ہو جائے گا۔ کھانا پکا رہی، چاول کھانا پکا رہی کا تو سمجھتے ہیں کہ ہاں چاول بولتے، کھانا بولتے، کھانا پکا رہی، چاول بنا رہی، پکاتے ہیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کھانا بھی پک جاتا، وہ کھانا کھانے والا نبی کا عاشق بھی بن جاتا۔ انہیں کھانا پکاتے ہیں، دیکھا تجھے تو گانا گاتے گاتے ادھر کھانا بھی پک جاتا، یا کھانا کھانے والا فرتوت ہو جاتا، نکما ہو جاتا۔ اللہ اکبر، بات لمبی ہو جائے گی، تفصیل ہو جائے گی۔ میں قرآن پہ بات کرتے کرتے یہاں آ گیا۔ حکیم صاحب، ایک ایسا دور بھی گزرا ہے اس دھرتی پر، ہر کام کرتے کرتے گھر کی عورتیں قرآن پڑھتی تھی، اور روزانہ 10 12 پارے قرآن پڑھ لیتی تھی، یہاں تک کہ اپنے بچے کو دودھ پلاتے پلاتے بھی قرآن پڑھتی تھی۔ رب کعبہ کی قسم، قرآن پڑھ کر دودھ پلانے والی ماں کا بچہ حافظ قرآن بنتا تھا۔ میرا اپنا ایک واقعہ سنو جو میرے ساتھ پیش آیا۔ کرناٹک ہی کے ایک گاؤں سے ایک اللہ کی بندی کا فون آیا۔ اس کا جو شوہر تھا وہ لاری ڈرائیور، کیا تھا مولانا؟ توجہ چاہتا ہوں۔ ڈرائیوروں کو دیکھ کر مجھے خوشی بھی ہوتی، ڈرائیوروں کو دیکھ کر افسوس بھی ہوتا۔ مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ بڑی محنت کرتے ہیں، یہ ہمیشہ اپنی جان ہتھیلی میں رکھتے ہیں۔ ابھی ہندوستان کے روڈا میں گاڑی چلانا کو بول کر بولے تو ہر دن نئے طور پر پیدا ہونے کے برابر ہے۔ کیا حکیم صاحب، ایک ایک گڑا 2 منسٹروں کو دفن کر سکتے ہیں۔ بڑی محنت کی کمائی ہوتی ہے ڈرائیوروں کی، لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ کون بھی یہاں ڈرائیور نہیں نا، تو میں ایسی جگہ بیٹھا ہوں، بھاگنے کا بھی راستہ نہیں ہے۔ ہو بیٹا، اکثر ڈرائیور ہے نا شیشی ماسٹر رہتے،
محنت سے پیسہ کما کو حرام میں جاتا نہیں، انہیں ڈبل افسوس کا مستحق، حرام میں کما کو حرام میں ڈالیا کو بول کر بولا تو انہیں سنگل افسوس کا مستحق، محنت سے کما کو حرام میں ڈالتا دیکھو انہیں تو بہت افسوس، دودھ لے لگا کو باتھ روم میں تالے سکا ہوگا۔ آج امت اس میں مبتلا ہے، اچھا محنت سے کماتی، وہ کیا وہ کھیل رستے میں بولے نا آپ کو ایسا کرتے نا، جوا اور ایک کیا کی ہے چلتا نا، کرکٹ کی بٹ بھی لگاتے ہیں اور ایک کیا کی لگاتے ہیں، لاٹری کا کیا کی کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے ہیں، چل رہا نہیں چل رہا ہے آج کل، محنت سے کماتا لیکن حرام میں ڈال رہا ہے۔ یہ قابل افسوس لوگ ہوتے ہیں۔ خیر، ایک ڈرائیور صاحب لاری کے کسی طریقے سے ان کو ایک مولانا کا بیان سننے کا موقع ملا، اللہ تعالیٰ ان کے بیان کو ان کے ہدایت کا ذریعہ بنایا، اسی وقت وہ توبہ کر کے اس مولانا تک پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ حضرت آپ کا بیان سنیا میں سدھر گا، اب میری زندگی کے لیے تمہیں مشیر ہے، میرے 2 بچے ہی حضرت، یہ 2 بچوں کو میں حافظ بنانا چاہ رہا ہوں، شرابی، کون سا مدرسہ ہے؟ تو وہ مولانا نے کہا فلاں مدرسہ ہے، وہاں جا کر داخل کرو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، مختصر 3 سال کے عرصے میں قرآن پاک قاعدے سے لے کر حفظ تک 2 بچے مکمل کر لیے، اور اتنا پکا ان بچوں کو قرآن یاد ہے کہ ایک بیٹھک میں پورا قرآن 2 مرتبہ سنائیں۔ اب سنو ٹچ کیا ہے واقعے کا اس میرے عنوان سے۔ ان کی بیوی نے ایک مرتبہ مجھے فون کر کے کہا کہ مولانا میں نے کتاب میں پڑھا جو ماں اپنے بچے کو قرآن پڑھتے پڑھتے دودھ پلاتی ہے اس کے بچے حافظ ہوتے ہیں، لیکن جب میری شادی ہوئی چند دنوں کے بعد پتہ چلا کہ میرا شوہر شرابی ہے، میں بہت اپنی قسمت پر روئی۔ کسی مولانا کا بیان ان کے انقلاب کے لیے سبب بنا، میرے بچوں کو مدرسے میں چھوڑنے کی بات کرتی تو میرے شوہر ڈانٹتے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میرے شوہر مان لیے، ان بچوں کو مدرسے میں داخل کیے، میرے بچے آج حافظ بنے۔ اللہ کا کرم، مولانا آپ کی محنت اور دعا، اور میں کہوں کہ مجھے تو پورا قرآن یاد نہیں ہے، جب بھی میرے بچے میرے سے دودھ پیتے میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ سورہ فاتحہ اور خاص طور پر سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے کرتے دودھ پلائی، آج میرے 2 کے 2 لال بھی حافظ بن گئے۔ میں تم اپنے آپ کو پہچانو، مردوں کے تقوی اور طہارت اور ان کی زندگی میں تمہارا بڑا رول ہوتا ہے۔ مردوں کے تقوی اور طہارت میں تمہارا بڑا اثر پڑتا ہے، تم بن جاؤ۔ نماز کی پابندی کرو، نماز کی ملتے سوت نماز کے دن تم نہ 22-23 دن بچت دینا تو تمہارے لیے معاف، وہ 22-23 دن بھی تم نماز کی پابندی ایسی کرو کہ نماز تم پر ناز کرے۔ نماز کتنا
بڑا کام ہوگا تو بھی نماز نہیں چھوڑنا. اور نماز کو اپنی زندگی کا ایسا حصہ بنا لیو کہ تم نماز پڑھو، تمہارا کام فرشتے کرے. ایک میاں بیوی تھے کہتے، تھانوی نے واقعہ لکھا ہے. شوہر گنہگار، بیوی نکوکار. ہو جاتا نا، کبھی کبھار ہوتا نا، ایسا بھی ہوتا ویسا بھی. شوہر نکوکار رہتا، بیوی گنہگار رہتی. کبھی بیوی نکوکار، شوہر گنہگار. بہت کم ایسا ہوتا دونوں نکوکار، کبھی دونوں گنہگار. 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ادھر نکوکار ادھر گنہگار، ادھر نکوکار ادھر گنہگار، دونوں گنہگار دونوں نکوکار. شوہر گنہگار، بیوی اچھی نیک اخلاق والی، نماز کی بڑی پابند. بات کر لے کو شوہر سے بیٹھے رہتی، اچانک اذان ہوتے ہی کھڑو جی نماز کو جگاتے. شوہر کو غصہ آ جاتا. بات کر لے کوئی نہیں، کیا نماز کو جاتی سو، نماز 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 کرو. کچھ ایسے بھی جملے کہہ دیتے ہیں لوگ آ کر، ان کا ایمان برباد ہو جاتا ہے. وہ عورت کپڑے دھولے کو رہتی، اذان ہوئی تو فوراً کپڑے دھونا چھوڑ ڈال کر نماز کو چلے جاتی. روٹی پکالے کو رہتی، اذان ہوئی تو فوراً نماز کو اسی حالت میں چھوڑ کو چلے جاتی. ایک دن شوہر دیکھا انہیں زندگی بھر نماز پڑھ رہی ہے، نماز نماز بول کو منجے چھوڑ ڈال رہی ہے. آج اسے ایسا کام دیتا ہوں، انہیں نماز پڑھنا نہیں. اگر نماز چھوڑ کو گئی تو کام ہونا نہیں، کام نہیں ہوا تو اسے خوب مارتا ہوں. وہ زمانے کے مردہ تھے جو عورتوں کو مارتے تھے، اس زمانہ بدل گا، عورتیں مردوں کو مارتے تھے. پہلے زمانے میں مردہ عورتوں کو مارتے تھے. بیٹی کی شادی کے بعد بیٹی بولتی ابا انہوں مارے با، تب اس زمانے میں بابا بھی کتنا اچھا تھا، چھوڑ ماں شوہر کا تو ایک مار ماریں گا، ایسا بول کو بچاتے تھے زندگیاں. آج کے زمانے میں با انہوں مارے با منجے آندو، اسے پھسلی کی جگہ پھسلی نہیں رہنا، ہڈی کی جگہ ہڈی نہیں رہنا. الٹا اپنے نوشوں کو بابا سے ڈراتی، انہیں بھائیوں سے ڈراتی. ہاتھ گیت اٹھائے ہمارا بھائی بہت خراب، 4 کو ڈالیا 5واں نمبر تمہارا. چل رہا نہیں چل رہا ہے آج کل ایسا. مارنا تو مارنا حضرت، گالیاں دیتے اپنے شوہروں کو. پیسے رکھا تو I love you، پیسے نہیں رکھا تو رکھو بات کر رہے ہیں. چل رہا ہے حضرت، اچھے اچھے گھروں میں چل رہا ہے، چل رہا ہے، اچھے اچھے گھروں میں چل رہا ہے. یہ کون سی بچیاں معلوم؟ جو تربیت سے خالی بچی ہیں. ہر پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہن پر میں الزام لگانا نہیں چاہتا. میں بنگلور میں فیصلے کرتا تھا، اب چھوڑ دیا کہ تو ان کے فیصلے کر کو منجے ٹینشن شروع ہوگا. ایک شوہر حضرت میکینک اپنی بیوی کو لے کے آیا فیصلے کو. بیوی جب آئی حضرت، پاوا میں ساکسا، ہاتھا میں گلوزہ، نقاب، بات کری تو بھی مجھے دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کیا بول کر. اتنے پردے میں ہے. شوہر کا الزام ہے کہ حضرت ایک ایک گالی ایسی دیتی حضرت میں نقل نہیں کر سکتا، اگر نقل کریا تو تمہیں سن نہیں سکتے. پردہ دیکھے تو سر چڑھ کر بول رہا ہے، زبان اتنی گندی. صاف پتہ چلتا ہے پردے کا اثر نماز پر نہیں پڑا، وہ نماز قبول نہیں. پردے کا اثر زبان پر نہیں پڑا تو اس کا پردہ دکھاوا. پردے کا اثر اس کے اخلاق پر نہیں پڑے تو
پھر اس کے اخلاق، اس کی ایکٹنگ ہے۔ پردہ تو وہ ہے جو نماز کے صدقے میں ملتا ہے اور اثر نماز پر ہوتا ہے۔ پردے والی عورت کی زبان بڑی پیاری ہوتی ہے، پردے والی عورت کی نماز بڑی پیاری ہوتی ہے، پردے والی عورت کی حیا بڑی پیاری ہوتی ہے، پردے والی عورت کے اخلاق و ادب بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو پردے میں تو بہت آگے ہوتی ہے، لیکن اندر سے اس کا شوہر اس کے ایک ایک زندگی کے لمحے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہے۔ کیا مولانا ایسے ہے ہی نہیں؟ تمہاری زندگی کے کون سے شعبے پہ ہاتھ رکھ کر میں علاج کروں کرچی کی، میری ماں، میری بہن، میری بچیاں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ شوہر بولیا، سوچیا آج میں یہ عورت کو ایسا کام دیتا ہوں، وہ کام میں رکھو، انہیں نماز چھوڑ ڈالنا، کام چھوڑ کو نماز کو گئی، کام باقی رہا تو اسے خوب مارتو۔ لے لے کاکو 20 کلو آٹا دیا۔ کتنے کلو آٹا تھا حکیم صاحب؟ 20 کلو۔ کون سا آٹا؟ گیہوں کا۔ کرچی میں کون سی روٹی کھاتے؟ گیہوں جاری، جاری سمجھو نا، نوا آٹا جاری کا 20 کلو آٹا لا کو دیا۔ آج میرے تقریباً 15-20 مہمان آ رہی، وہ بھی گرم گرم روٹیاں بنانا۔ تو بیوی بولی اچھا، نیک تھی نا، اللہ کی تھی نا۔ من کان للہ کان اللہ لا، جو اللہ کے ہو جاتے ہیں اللہ ان کا ہو جاتا ہے۔ ایک مجذوب اللہ والے کہتے تھے میرے پاس قدرت ہے، میرے پاس قدرت ہے، میرے پاس قدرت ہے۔ کرامت بول سکتے، قدرت بول سکتے؟ ارے بولو بھائی، بول سکتے؟ اب تو معجزہ بھی نہیں بول سکتے، کرامت بول۔ معجزات انبیاء کے ساتھ خاص، قدرت خدا کے ساتھ خاص، کرامت اولیاء کے ساتھ خاص، وہ بھی ورجنل اولیاء رہنا، ڈپلیکیٹ نہیں۔ ولایت کپڑوں میں نہیں، ولایت عبادت میں ہے۔ ولایت کپڑوں میں نہیں، ولایت تقوی میں ہے۔ ولایت ڈنڈے میں نہیں، ولایت تقوی میں ہے۔ سننے کو پرکھ کر لیتے لیکن اولیاء کو پرکھتے نہیں، اور اولیاء کو سمجھنے میں ٹھوکر مردوں سے زیادہ عورتیں کھاتے۔ میں کیا کی دبلا پتلا پیٹ اندر سادہ سیدھا ہوں، بلکہ مجھے چھوڑ ڈالے سو۔ میرا پیٹ بھی اگر 3 مہینے کا رہتا، ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا تو پھر پورے عورتوں بابا آگے بابا آگے بولتے نہیں بولتے حضرت؟ کتنا بڑا بابا آیا تو ورجنل، ڈپلیکیٹ تو ڈپلیکیٹ میری آپا، ورجنل بابا آگا تو بھی تو اس کے سامنے نہیں جا سکتی، انہیں تیرے سامنے نہیں آ سکتا۔ جو بابا عورتوں کے سامنے آتا ہے پہلے راؤنڈ میں انہیں ہار گا، کیونکہ جو اللہ کا سچا ولی ہوتا ہے وہ عورتوں کے بیچ میں آتا نہیں۔ اللہ کا جو سچا ولی ہوتا ہے وہ عورتوں کو اپنی مجلس میں بلاتا نہیں۔ آئی بات سمجھ میں آئی؟ حیا کے بارے میں بیان کرنے کا ارادہ تھا، پھر کبھی انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں تو عرض کروں گا۔ غالباً 2 تاریخ کو بھی آنا ہی نہیں مولانا، 2 فروری کو آنا ہے، تو تب انشاءاللہ ذرا لمبا وقت لے کر بیٹھیں گے۔ 2 مہینے سے مسلسل حضرت 2-2.5 مہینے سے ہر دن بیان ہے،
بیچ میں ایک دن 15-20 دن میں ایک دن چھٹیا تو چھٹیا. دعا کرو میری صحت کے لیے بھی, حضرات علماء کے لیے بھی دعا کرو. میرے ہاتھ میں قدرت ہے, میرے ہاتھ میں قدرت ہے. ایک اللہ والا بولتا ہوا پھرا, پورے مولوی صاحبہ مل کر اسے فتویٰ دیتا ہے کافر ہوگا. مولوی صاحبہ کا کام کیا فتویٰ دینا, کیونکہ ظاہر کو دیکھ کر فتویٰ لگاتے. ایک اللہ والے تھے, بولے انہیں کافر نہیں, سب سے پکا مومن ہے, وہ اللہ کا غوث ہے. کیسا بھی اللہ کا غوث سنے, انہیں قدرت بول رہا ہے. بھائی اس کی بات کو سمجھو, اسے پوچھو تیرے ہاتھ میں قدرت کیسے. جب اسے پکڑ کر بولے تیرے جملے سے فساد ہو رہا ہے, آخر یہ جملے کی وضاحت کر. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہو, جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. میں اللہ کا ہوگا اللہ میرا ہوگا, جو اللہ کا ہے وہ میرا ہے. جو اللہ کا ہے وہ میرا ہے. پیغمبر کا فرمان ہے, حدیث قدسی ہے یہ. کیا اچھی بات, کیا ترتیب کے ساتھ میرے آقا بیان کرتے ہیں. من کان للہ کان اللہ لہو, جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا, پہلے ہمیں اللہ کے ہونا, بعد میں اللہ ہمارا ہوتا. سو ہمیں اللہ کو بولنا نہیں, تو پہلے ہمارا ہو جا رہے. وہ اللہ بولیں گے تو بڑا کی میں بڑا, میں بڑا, تو پہلے میرے پاس آ, میں تیرے پاس آتا ہوں. تو چل کر آ, میں دوڑ کر آتا ہوں. تو مجھے پکار, میں تیرے پکار کا جواب دیتا ہوں. ادعونی استجب لکم. بیس کلو آٹا لا کو دیا, گنہگار شوہر نکوکار بیوی کو روٹیاں پکا. کتنے جی آ رہی؟ 10 مہمان آ رہی. 10 مہمانوں کو 20 کلو آٹا کہیں کو جی, کڑچی کے زیادہ کھاتے ہیں. وہ بھی پکا کو رکھنا نہیں, گرم گرم. آج کل گرم 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 کھانے کی عادت پڑی ہے ہم لوگوں کو. میرے ابا زکریا صاحب فرماتے ہیں ایمان ٹھنڈا ہوگا روٹی گرم کیا رہے. ایمان ٹھنڈا ہو گیا ہے اسے روٹی گرم, ایمان گرم رکھ, ساری دنیا تیرے ٹھوکر میں. ایمان ٹھنڈا ہو گیا. کیسے معلوم ہمارا ایمان ٹھنڈا ہو گیا؟ ہماری نمازیں بتا رہی ہے ہمارا ایمان ٹھنڈا ہو گیا, ہمارے چہرے بتا رہے ہیں ہمارا ایمان ٹھنڈا ہو گیا, ہماری حیا بتا رہی ہے ہمارا ایمان ٹھنڈا ہو گیا, ہماری صداقت اور امانت کی ڈگری بتا رہی ہے کہ ہمارا ایمان ٹھنڈا ہو گیا. جس کا ایمان گرم ہوتا ہے اس کی نمازیں کامل و مکمل ہوتی ہیں, تلاوت میں اس کا شوق ہوتا ہے, اس کا چہرہ ایسا نورانی ہوتا ہے, اسے دیکھتے ہیں تو خدا یاد آ جاتا ہے. شوہر کیا قید لگایا؟ بولو بھائی, سو گئے کیا تم لگا؟ میری تقریر میں سویا کرتا سمجھ جانا. گرم گرم ہونا, گرم گرم چابی, گرم گرم. 3 دوست بیٹھے تھے, کہتے ایک دوست بولا کہتے ہمارے باوا اتنی گرم پیتے تھے رے, 1 گلاس چائے 2 گھٹ میں پی لیتے تھے گرم گرم. دوسرا دوست بولا کہتے ہمارے بابا اتنی گرم پیتے تھے رے, ہمارے اماں ہے نہیں, ہمارے بابا کے منہ میں چا چھانتے تھے. تیسرا بولا تھے جا رہے سب کے بابا بے کر, ہمارے بابا شکر دودھ پانی چا کا پتا منہ میں ڈال لے کو اسٹومٹ بیٹھ جاتے تھے رہے.
کوئی بھی چیز حد سے زیادہ گرم استعمال نہ کرو، کیونکہ گرم چیزوں میں عام طور پر برکت کی کمی ہوتی ہے۔ ایک دیگچی کھانا گرم گرم نکالے تو 4 آدمیاں بھی نہیں کھاتے، وہی کھانا ٹھنڈا ہو گیا تو تقریباً 12 آدمیاں کھاتے ہیں۔ غرض اب بیوی بولی اچھی بات ہے، آپ مہمانوں کو لاؤ، میں گرم گرم توے سے نکال کر دیتی ہوں، آپ پکاؤ۔ شوہر سوچا کیسا ہوتا؟ بیوی بولی آپ کا کام صرف یہاں سے گرم گرم روٹیاں اٹھانا۔ اچھی بات۔ مہمان کو بلا کر بٹھا لیا۔ اصل میں مہمانوں کو کھلانا مقصد نہیں تھا، بیوی اور اس کی عبادت کو ذلیل و رسوا کرنا تھا۔ حکیم صاحب تھانوی نے واقعہ لکھا ہے کہ جب چند روٹیاں بنا دی، اذان کا وقت شروع ہوا تو فوراً آٹے جو کلائی تھی اسے اسی حالت میں چھوڑ کر، تندور کو اسی حالت میں چھوڑ کر نماز کو چلے گئی۔ اب شوہر آ کر دیکھتا ہے تو کیا بیوی نماز پڑھ رہی ہے، کوئی خوبصورت لباس والے آٹے کے پاس بیٹھے ہیں، تندور میں روٹیاں رکھ کر تندور سے روٹیاں نکال رہی ہیں۔ شوہر پریشان ہو گیا، فوراً بیوی کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ میری بیوی اللہ کی نیک بندی ہے، یقیناً نماز اسے اللہ کے فضل سے ساتھ دے رہی ہے، نماز سے فارغ ہوتی ہے۔ بیوی نے کہا کہ جاؤ، آپ یہاں بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں، مہمانوں کو کھلاؤ۔ ارے مہمان جائے باہر میں، تیرے اور نماز کے شان میں گستاخی کرتا تھا، ذرا معاف کر دے۔ میں نے آج میرے نگاہوں سے کرامت دیکھا، تو آٹے اور روٹیوں کو چھوڑ کر چلے گئی، لیکن تندور سے روٹیاں نکلنا بند نہ ہوا۔ ایک عجیب و غریب نورانی قوم، چند افراد تیرا کام کر رہے تھے، بتا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو بیوی نے کہا میں نے اللہ سے ایک معاہدہ اگریمنٹ کر لیا، اللہ نے مجھ سے کہا کہ تو میرا کام کر، میں تیرا کام کروں گا۔ تو میرا کام کر، میں تیرا کام کروں گا، تو میری نماز پڑھ، تیرے جتنے کام ہیں میرے ہو گئے، بس نماز پڑھو تو ایسی پڑھو، اخلاق سے رہو، قرآن کی تلاوت کرو، درود شریف کثرت سے پڑھو۔ حالات خراب ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھو، دعائے انس پڑھتے رہو۔ دعائے انس، ایک کام کرو، موبائل تو تمہارے پاس ہنگا نہیں، کرچی کی عورتوں کے پاس موبائل ہے حضرت، وہ بھی بہت قیمتی رہنگا، اوپو ویوو 40 35 ہزار کا حضرت، کم سے کم 6-7 گرام کے کان کے بالیاں آ سکتے۔ تیرے ہاتھ میں موبائل تیری زینت نہیں، تیرے کان میں بالی تیری زینت ہے۔ بجائے موبائل قیمتی لینے کے تمہیں زیورہ لیو، ہمیں خلاف میں تقریر نہیں کریں گے، تمہیں موبائل لیے ہمیں مرے تک، نہیں تو تمہیں مرے تک بولتے چنگے۔ کیا حضرت؟ معلوم ہوا کرچی کی آپا 500 رن کا ہار بنائی، قسم اللہ کی ہمیں بولے تو زبان تراش دینا، خوشی ہوگی مجھے میری بہن زیور پہن رہی ہے۔ یہ ہاتھ میں 10 تولے کے، یہ ہاتھ میں 10 تولے کے بنگڑیاں چوڑیاں بنائی، مجھے معلوم ہوا، مجھے خوشی ہوگی۔ اس کے 2 فائدے ہیں، ایک تمہارا حسن بڑھے گا، دوسرا سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ نکلے گی۔ موبائل 2 کروڑ کا لیے تو بھی زکوٰۃ نکلتی کیا؟ تمہارا بھی نقصان، غریبوں کا بھی نقصان۔
کبھی حضرات علماء تمہارے ہاتھوں میں موبائل کی خرابیاں بیان کریں گے. تمہاری زندگی کے لیے ایک عجیب و غریب قسم کا سانپ ہے یہ، جو تمہارے گھر کے اعتماد کو ڈس رہا ہے، تمہارے گھر کے بھروسے کو ڈس رہا ہے، تمہارے شوہر کے یقین کو ڈس رہا ہے، رشتوں کو ڈس رہا ہے. اس سانپ سے تو وہ سانپ بھی پناہ مانگ رہا ہے. سپیروں نے یوں کہہ کر سانپوں کو چھوڑ دیا، سپیروں نے یوں کہہ کر سانپوں کو چھوڑ دیا. اب تو انسانوں سے انسانوں کو ڈسوانے کا موسم ہے. اب تو انسانوں سے انسانوں کو ڈسوانے کا موسم ہے. سپیروں نے یہ کہہ کر سانپوں کو چھوڑ دیا. اب بچھو نہیں کاٹ رہے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کاٹوں تو صرف جسم کو نقصان ہوگا. اب ان کے ہاتھوں میں ایک موبائل آ گیا ہے، وہ کاٹ رہا ہے، ان کے ایمان کو نقصان ہے، ان کی حیا کو نقصان. آپا آج کے زمانے کا تیرا تقوی راتوں کو 1000 رکعت نماز پڑھنا نہیں، آج کے زمانے میں تیرا تقوی تیرے ہاتھ سے موبائل نہ ہونا. میں تو یہاں تک کہتا ہوں حاجی صاحب، اگر ہمارے بچے کو لڑکی دیکھنے کے لیے گئے تو لڑکی کی صورت دیکھنے کے بعد سب سے پہلے سوال کرنا اس کے ہاتھ میں کون سا موبائل ہے. لڑکی کی اماں بولی کہ موبائل ہمارے گھر میں بچیاں کو نہیں دیتے، کالی پیلی رہی تھی بھی شادی کر لو. اس دور میں جس بچی کے ہاتھ میں موبائل نہیں، وہ بچی اگر ہمارے گھر کی بہو بنے گی، اس کے پیٹ سے اللہ کا ولی پیدا ہوگا. بہت حالت خراب ہے میری آپا، میری بہن. میں اس عورت کے پردے کو مانتا ہی نہیں جس کے ہاتھ میں موبائل ہو. جملہ ذرا کٹھن ہے حکیم صاحب، آپ کا چہرہ بتا رہا ہے، لیکن آپ کو قبول کرنا پڑے گا. 7 پاتال میں رہنے والی باحیا عورت کے چرچے 7 سمندر پھیل جائے، اگر اس کے ہاتھ میں موبائل ہو تو اس کی تعریف جھوٹی ہے. اور ایک آخری بات حضرت، آپ اس مجلس میں بڑے ہیں اور آپ بڑے ہیں، میں چھوٹا ہوں، لیکن میں ماحول سے بہت تنگ آ چکا ہوں، مجھے معاف فرما دیں. جس عورت کے ہاتھ میں موبائل ہے وہ عورت ایسی ہے جو 10-12 مردوں کے بیچ میں بیٹھی ہوئی ہے. گناہ تو نہیں، لیکن بیٹھی ہوئی ہے 10-12 مردوں کے بیچ میں. بچوں موبائل سے بچوں، حالات بہت خراب ہے. تمہارے لیے جنت کو آنے کا اتنا آسان رستہ ہے، اتنا آسان رستہ ہے. میرے آقا نے فرمایا اذا صلت خمسہا، جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لیتی ہے، وہ صامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھ لیتی ہے، وہ اطاعت بالہا، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، وہ حسنت فرجہا، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، کل قیامت کے بعد حشر کے میدان میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنت کی طرف لے چلو، اور اس عورت سے کہیں گے جنت کے جس دروازے سے چاہے تو داخل ہو جا. بس میری مائیں، یہ چھوٹی چھوٹی چند گزارشات آپ کے سامنے رکھا. حالات بہت خراب ہیں. قرآن کی کثرت سے تلاوت کرو. آج دشمنوں کے ایوانوں میں قرآن داخل ہو گیا، تمہاری زندگی میں اب تک داخل نہیں ہوا. حضرت عمر کا واقعہ بیان کرنا تھا، پھر کبھی عرض کروں گا. بہت سخت تھے حضرت عمر، قرآن کے سخت مخالف تھے. یہ ہمارے اللہ کی عجیب و غریب قدرت ہے، جو جتنا سخت ہوتا ہے اس کو یا اس کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا کرتے. اسی لیے میں کل جمعہ میں جو بات بولنے والا ہوں نوٹ کر کے رکھا ہوں، آج کرسی میں بول دوں گا کہ اب جو لوگ اسلام کو مٹانے کی جو باتیں کر رہے ہیں یو پی وغیرہ میں، نرسنگا وغیرہ وغیرہ، بہت جلد یا تو ان کو ہدایت ملے گی، یعنی تو ان کے گھر کے اندر کسی نہ کسی کے دل میں اسلام داخل ہو جائے گا. یہ اشارہ اس بات کا ہے. سمجھ میں آئی بات ہے؟
وسیم رضوی نرسنگا کے پاس گیا اور بہت جلد نرسنگا اسلام کے پاس آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے۔ لک الحمد لک شکریہ اللہ، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا 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 آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انا نسألك العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في دیننا ودنیانا واهلنا ومالنا۔ اللهم انا نسألك من خیر ما سألك منه نبیك وحبیبك محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔